بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ یہ خوشی ابھی تازہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عظیم امتحان کا وقت آ پہنچا۔ یہ امتحان ایسا تھا جسے سن کر ایک عام انسان کا دل لرز جائے، لیکن اللہ کے نبیوں کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی تھا، نہ درخت تھے اور نہ زندگی کے آثار۔ یہ وہی وادی تھی جسے آج دنیا مکہ مکرمہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس وقت وہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران وادی میں لے آئے جہاں نہ پانی تھا اور نہ آبادی۔ انہوں نے ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی ان کے پاس رکھ دی اور واپس چلنے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان جگہ میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے ایک سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لبوں پر یقین کے وہ الفاظ آئے جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ صحیح بخاری۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے اور ایک مقام پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم آیت 37 میں آیا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو ان کے دلوں کو ایمان والوں کی محبت کا مرکز بنا اور انہیں رزق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو کچھ دنوں بعد ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی پیاسی تھی اور ننھے اسماعیل علیہ السلام بھی شدت پیاس سے تڑپنے لگے۔ وہ اپنے بچے کو اس حالت میں نہ دیکھ سکیں، چنانچہ پانی کی تلاش میں قریب موجود صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی انسان یا پانی کا کوئی نشان دکھائی دے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ صفا سے اتر کر وادی کو عبور کرتی ہوئی مروہ پہاڑی پر پہنچیں۔ وہاں کھڑے ہو کر بھی دور تک دیکھا لیکن کوئی مدد نظر نہ آئی۔ اسی اضطراب اور امید کے عالم میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چلتی اور دوڑتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 7واں چکر مکمل کر کے مروہ پر پہنچیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے توجہ سے سنا، پھر آواز دوبارہ آئی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام موجود ہیں۔ انہوں نے زمین پر اپنا پر یا ایڑی ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ پانی جوش مار کر نکل رہا ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فوراً پانی کے گرد مٹی جمع کرنا شروع کی تاکہ وہ بہہ نہ جائے اور بار بار کہنے لگیں، زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس کے گرد مٹی جمع کرنے لگیں تاکہ پانی بہہ نہ جائے اور اپنے ہاتھوں سے پانی بھرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کے پانی کو نہ روکتیں، یا فرمایا کہ اگر وہ پانی کو جمع نہ کرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا
پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بھی پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سنسان وادی میں زندگی کا سامان پیدا فرما دیا۔ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک چشمہ ہے جو اللہ کی رحمت کی ایک زندہ نشانی بن گیا۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے تبدیل ہو گئے، مگر زمزم آج بھی اسی شان سے جاری ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ چشمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسانی نگاہ کسی راستے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پانی کی موجودگی کی وجہ سے کچھ عرصے بعد قبیلہ جراحم کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یوں وہ ویران وادی آہستہ آہستہ زندگی سے بھرنے لگی اور مکہ مکرمہ کی بنیاد پڑ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہونے لگے۔ وہ نہایت نیک فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے۔ ان کی تربیت ایک عظیم نبی کے گھرانے میں ہو رہی تھی، اس لیے بچپن ہی سے ان کے اندر صبر، اطاعت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی صفات نمایاں تھیں۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک عظیم آزمائش دکھائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے سے یہ بات کر رہا ہے، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی تھیں اور جس سے بے پناہ محبت تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی روشن مثال بن گیا۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک باپ کی اطاعت نہیں تھی، یہ اپنے رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان تھا۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اپنے بڑھاپے میں ملنے والے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی اپنے رب کے حکم کے آگے سراپا تسلیم بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو قربانی کے لیے لے گئے۔ دل محبت سے لبریز تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر محبت پر غالب تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پورے صبر اور رضا کے ساتھ اس عظیم آزمائش کے لیے تیار تھے۔ جب دونوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا اور وفاداری، اطاعت اور قربانی کی ایسی مثال قائم کر دی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آسمانوں سے رحمت کا پیغام نازل ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وفادار بندے کے لیے عظیم سند تھی۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا گیا اور اس واقعہ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کی عظیم عبادت بنا دیا گیا، تاکہ ہر سال اہل ایمان اس عظیم اطاعت اور بے مثال قربانی کو یاد رکھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک اور عظیم سعادت عطا فرمائی۔ انہیں اپنے مقدس گھر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی بنیادیں بلند کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار تعمیر کرتے جاتے۔ یہ منظر اطاعت، محبت، عاجزی اور بندگی کا حسین نمونہ تھا۔ اس عظیم خدمت کے دوران بھی ان کے دل اپنی محنت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر لگے ہوئے تھے۔ وہ نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہی وہ مبارک
گھر ہے جس کی طرف آج دنیا بھر کے مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور جس کی زیارت کے لیے لاکھوں عاشقان ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وہ مبارک گھر ہے جس کی طرف آج دنیا بھر کے مسلمان اپنے دلوں کی عقیدت اور محبت کے ساتھ رخ کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ کروڑوں پیشانیاں اسی کے سامنے جھکتی ہیں اور لاکھوں عاشقان ہر سال دنیا کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ صرف پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید بندگی اور اطاعت کی ایک زندہ نشانی ہے جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قربانی، صبر، یقین اور توکل کی ایک ایسی روشن داستان نظر آتی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزرا اور ہر آزمائش میں انہوں نے اپنے رب پر کامل بھروسے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنی جوانی میں حق کا علم بلند کیا اور شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب پوری قوم مخالفت پر اتر آئی تب بھی وہ حق پر ثابت قدم رہے۔ جب انہیں دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا تو انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے سلامتی اور راحت بنا دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب انہیں اپنا وطن چھوڑنے کا حکم ملا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر لی۔ نہ زمین کی محبت نے روکا، نہ رشتوں کی وابستگی نے ان کے قدم ڈگمگانے دیے۔ ان کا دل صرف اپنے رب کی رضا کا طلبگار تھا۔ پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، لیکن جب اسی بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو انہوں نے اپنی محبت کو بھی اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر و رضا کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ ہمیشہ ان کے نام پر فخر کرتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس حقیقت کا اعلان تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی بے مثال وفاداری، اسی کامل اطاعت اور اسی عظیم قربانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا خاص دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے انہیں ایک روشن نمونہ بنا دیا۔ آج بھی جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور جب دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو گویا وہ اس عظیم نبی کی اطاعت اور قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کے نام کر دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے ہمارے پیارے رب، جس طرح تو نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور انہیں صبر، یقین، اخلاص اور توکل کی بلند ترین منزلوں تک پہنچایا، ہمیں بھی اپنے دین پر اسی طرح ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ہر محبت سے بڑھا دے اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تیری رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھ سکیں۔ اے اللہ، جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہائی و بے سر و سمانی میں تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، ہمارے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہماری ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیرے حکم کے آگے سر جھکا دیا، ہمیں بھی اپنی اطاعت گزار بندگی نصیب فرما اور ہمارے دلوں کو صبر، رضا اور شکر سے بھر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین کی خدمت کرنے والا ہی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، زمزم کی برکتوں سے حصہ عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توکل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ تیرے راضی ہو جانے سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مکمل ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کون سا واقعہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔ آگ کا معجزہ، نمرود کے ساتھ مناظرہ، آب زمزم کا واقعہ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی؟ آپ کی رائے پڑھ کر خوشی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔